الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، آپ کے سامنے ایک بار پھر میں امام بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب شرح السنہ لے کر حاضر ہوں۔ پچھلے درس کے اندر آپ کے سامنے یہ بات بتائی گئی کہ کس طرح اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے اندر بغیر کسی تعویل کے جیسا کتاب و سنت کے اندر وارد ہوا ہے اسی طرح اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور مصنف رحمہ اللہ نے اس کی کئی مثالیں حدیث کے ذریعے سے دی تھیں۔ ان حدیثوں کی شرح اور اس کا معنی اور مفہوم آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ انہی میں سے ایک حدیث جو آپ نے پیش کی تھی وہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین عرفہ کے دن بھی نزول فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکہ فیقول ما اراد ہؤلاء۔ عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالی بندوں کو دوزخ سے آزاد اتنا کرتا ہو جتنا عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے اور فرشتوں پر بندوں کا حال دیکھ کر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ کس ارادے سے جمع ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہر رات دنیاوی آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو پھر عرفہ کے دن اس کے نزول پر کیوں نہیں؟ آخر کیا چیز یہاں مانے ہے؟ مگر یہاں اس کا نزول کیسے ہوتا ہے ہم یہ نہیں جانتے۔ وہ آسمان سے کیسے نازل ہوتا ہے، وہ عرش پر کیسے مستوی ہے، عرفہ کے دن کیسے نازل ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم، مگر اللہ تعالیٰ یہ سب کرتا ہے کیونکہ وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طرح مصنف رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نزول فرمائے گا، مطلب قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ آئے گا میدان محشر میں اور لوگوں کا حساب کتاب کرے گا، اور یہ اس کی فعلی صفت ہے، یعنی صفات فعلیہ میں سے ہی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا رب آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے صف در صف، یعنی سب باندھ کے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کے نزول کرنے آنے کا ذکر ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور یہی ضروری ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تعویل نہیں ہونا، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کے اوصاف کو، اللہ رب العالمین کی صفات کو اور اس کی ذات کو اس کی مخلوق پر قیاس کرنا، اور نہ ہی تشبیہ دینا اور نہ ہی مثال بیان کرنا۔ جو قیاس میں، تشبیہ میں اور مثال بیان کرنے میں ہنستے ہیں وہی انہی لوگوں کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، وہی لوگ تعویل کرتے ہیں، وہی لوگ انکار کرتے ہیں اور گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور مصنف رحمہ اللہ نے جو یہ کہا کہ جہنم میں برابر ڈالا جائے گا، جو مستحق ہوں گے جہنم میں جانے کے، اور بھی بہت ساری چیزوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جو بھی اس کا ایندھن ہوں گے، یہاں تک کہ وہ کہتی رہے گی اور کچھ ہے حل میں مزید، اس میں ڈالا جاتا رہے گا برابر۔ اللہ رب العالمین اپنا قدم رکھ دے گا۔ اب یہ حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے رسول نے ایسی بات کہی ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہ دوزخ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھ دے گا، تو جہنم کہے گی قطن قطن اب بس ہو گیا، ورنہ وہ برابر حل میں مزید کہتی رہے گی، اور کچھ ہے اور کچھ۔
حدیث کے اندر ایسا آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا. یہ خبر دینے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف تصدیق کرنا ہے. ایک مومن کا کام ہے، ایک مسلمان کا کام ہے کہ جو بھی قرآن اور حدیث کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بات آئے اس کی تصدیق کرنا سب سے پہلے. اب اس میں چوں چرا نہیں ہونا، ایسا اور ویسا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے خاموش رہو. سب سے پہلے اقرار کرو، سب سے پہلے تصدیق کرو بغیر سوچے سمجھے. دین کے معاملے میں سب سے پہلے اقرار، تصدیق. حکمت معلوم ہو جائے، وجہ معلوم ہو جائے، الحمدللہ. اگر اس کی وجہ معلوم نہیں ہو رہا تو پھر بھی جو ہے اس پر ایمان لانا ہے. ہماری سمجھ میں نہیں بات آ رہی، ہماری عقل میں نہیں آ رہی، کسی دوسرے کی عقل میں آئے گی، اور آئے یا نہ آئے. دین کے معاملے میں سب سے پہلے اقرار اور تصدیق کرنا ہے، اس پر ایمان ویسے لانا ہے. اس کی حکمت سمجھ میں آ جائے الحمدللہ، نہیں آئے کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ حدیث جو کہ صحیح ہے ان کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کے اندر اپنے قدم کو رکھ دے گا، پھر وہ خاموش ہو جائے گی. تو ہم اس بات کا اقرار کرتے، یہ نہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، چون چرا دنیا بھر کا. اپنے اوپر ہم اس کو قیاس نہ کریں. صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ایسی بات کہی ہے، ہم اسے مانتے. چنانچہ صحیح ہے ان کے اندر آیا ہے کہ جہنم برابر کہے گی اور کچھ ہے اور کچھ ہے، حل میں مزید. جی ہاں، ایسی بات جہنم کہے گی، خبر دیا گیا ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھ دے گا، وہ جہنم جس میں ہر دوزخی جائے گا، جس کی گنجائش صرف اللہ ہی جانتا ہے کتنا زیادہ اس کے اندر گنجائش ہے. جو بھی ڈال دو گے کہے گی اور کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها لم یأتکم نذیر. قریب ہوگی کہ غصے سے پھٹ جائے، یعنی دوزخ غصے سے پھٹی جائے گی. جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے نگران ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ سب دوزخ کی طرف بھاگے چلے آ رہے ہو، کوئی ڈرانے والا دوزخ سے نہیں آیا تھا اور یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ غلط کام کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے. سب بھاگے ہوئے چلے آ رہے ہو دوزخ کی طرف. یعنی ان کو فکر ہوگی کہ یہاں نہ کوئی آتا تو اچھا رہتا، اس لیے پوچھیں گے سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، کوئی ڈرانے والا تمہیں نہیں آیا؟ یعنی کوئی رسول، پیغمبر یا کوئی بھی دوزخ کے عذاب سے ڈرانے والا تم کو نہیں آیا، بتانے والا نہیں آیا، صحیح راستہ کوئی تمہیں بتانے کے لیے نہیں آیا، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تمہیں کوئی نہیں کہا. اب دیکھیے اس حدیث کے اندر کہ قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے اور وہ یہ کہے گی کہ اور کچھ ہے اور کچھ ہے، حل میں مزید. اب یہ جہنم کے بارے میں کہا گیا ہے، خبر دیا گیا ہے، تو ہمیں اسے ماننا ہوگا. جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کافر کے جسم کو بھاری کر دے گا، پھر بھی یہ جہنم انس و جن میں سے کافروں کی اس بڑی تعداد کے لیے کافی ہو جائے گی، ان تمام لوگوں کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ ابتدائے آفرینت سے لے کر قیامت تک کے لیے بنایا ہے. اور جب سے اللہ نے ابلیس کو پیدا کیا قیامت تک کے لیے، یعنی یہ سب جن کی تعداد اربوں میں ہوگی، سب جہنم میں جائیں گے. اور پھر بھی یہ کہے گی کیا اور کچھ ہے، اور اسے اس مطالبے سے کوئی چیز نہیں روک سکے گی یہاں تک کہ اللہ ہی اپنے قدم کو اس میں ڈال دے گا. جب اللہ اس کے اندر اپنے قدم کو ڈال دے گا، اسی طرح جس طرح اس کے لیے لائق اور زیبا ہے، وہ کیسے رکھے گا کیفیت کا علم نہیں ہے. ہم جس طرح اس کی ذات اور اس کی صفات کی کیفیت نہیں جانتے، اسی طرح ہم اس کے افعال کی بھی کیفیت نہیں جانتے. پھر وہ کہنے لگے گی بس بس. جب اللہ تعالیٰ اپنے قدم کو اس میں رکھ دے گا تو دوزخ کہنے لگے گی بس بس، یعنی اب میرے لیے کافی ہو گیا، میرے لیے کافی ہو گیا. اللہ نے اپنے قدم کو کیسے رکھا ہم نہیں جانتے، رحمان کی انگلی کیسی ہے ہم نہیں جانتے، لیکن ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ معاملہ ایسے ہی ہے کہ بنی آدم کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے قدم کو جہنم میں رکھے گا.
یہاں تک کہ اس کا بعض حصہ بعض میں سکڑ جائے گا اور وہ کہنے لگے کہ بس بس اب مجھے کافی ہو گیا، مجھے کافی ہو گیا۔ یہ سب حدیثوں کے اندر، صحیح حدیثوں کے اندر وارد ہوا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس بات پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ اس کی پڈلی یعنی اللہ تعالیٰ کی، وہ اپنا قدم رکھتا ہے، اس کی پڈلی کیسی ہے اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جس قدر اور جتنا وارد ہوا ہے اتنا ایمان لانا، اور جو نہیں بتایا گیا خاموش رہنا۔ مصنف رحمہ اللہ نے مزید آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول اپنے بندے سے، اللہ تعالیٰ کیا کہے گا اپنے بندے سے؟ اگر تم میری طرف چل کر آؤ گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا دوڑ کر آنا اپنے اس بندے کی طرف جو اس کی طرف چل کے جاتا ہے۔ اللہ کی طرف چل کے کون جاتا ہے؟ جو بھی اللہ کی خاطر جاتا ہے، چلتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے جاتا ہے، اللہ کی خاطر کوئی کام کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اللہ کی طرف جو چل کے جاتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ کے جانا چاہیے۔ شیخ ربیع مدخلی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، یہاں دیکھیے دوڑ کر آنے کے لیے لفظ عربی میں جو لفظ وہ ہرولہ ہے، کہہ رہی کہ یہ لفظ آپ دیکھیں گے کئی حدیث کے اندر ہے۔ ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذا تقرب عبدی منی شبرا تقربت منہ ذراعا۔ یہ جو دوڑ کے آنے کی بات ہے اس تعلق سے یہ حدیث پیش کر رہے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بندہ ایک بالشت کے برابر میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، اور جب وہ ایک ہاتھ مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں ایک باع اس کے قریب جاتا ہوں۔ ایک باع کسے کہتے ہیں؟ ایک ہاتھ اتنا ہو گیا اور ایک باع جو ہے نہیں دونوں ہاتھ پھیلا تو اتنا ہو گیا، دونوں ہاتھوں کو پھیلانے کے حصے کو بولتے ہیں باع۔ اور جب وہ میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، تو یہاں بھی ہرولہ کا لفظ استعمال ہے۔ اسی معنی میں ایک اور حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قُلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ هُمْ خَيْرٌ مِّنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے خیال کے پاس ہوں، یعنی اس کے گمان کے پاس ہوں۔ اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں رحمت اور توفیق اور ہدایت اور حفاظت کے ساتھ۔ جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے، اگر وہ مجھ کو اپنے جی میں اپنے من میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے من میں یاد کرتا ہوں، اور اگر مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے یعنی مجلس میں، تو میں بھی اس کو ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو اس کی مجلس سے بہتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے انسان جس مجلس میں اللہ کو یاد کرے گا وہ انسانوں کی مجلس ہوگی، اس کے جیسے ساتھیوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے زیادہ بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں۔ اور جب بندہ ایک بالشت میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں، اور جب وہ ایک ہاتھ مجھ سے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک باع یعنی دونوں ہاتھ کے پھیلاؤ کے برابر اس کے نزدیک ہوتا ہوں، اور جب وہ میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ بخاری کی روایت میں اختصار کے ساتھ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، یعنی بندہ میرے تعلق سے جیسا گمان کرتا ہے اسی طریقے سے میں اس کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے،
کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معه حیث یذکرنی واللہ للہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم یجد ضالتہ بالفلاح ومن تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا. وہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں جہاں وہ میری یاد کرے. اور البتہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی توبہ سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے تم میں سے کوئی خالی زمین میں صحرا میں اپنا گمشدہ جانور پائے. اور یعنی گمشدہ جانور پا کر کے کتنی خوشی ہوتی ہے اسے، کیونکہ اگر وہ نہیں پاتا تو ہلاکت کے قریب ہو جاتا، اور پا جائے گا تو گویا اس کی جان بچ گئی، دوبارہ جو ہے اس کی جان بچ گئی، بڑا خوش ہوتا ہے. تو کہا اس سے بھی زیادہ خوش اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جب بندہ جو ہے اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جو شخص میری طرف ایک بالشت نزدیک ہوتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ نزدیک ہوتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ نزدیک ہوتا ہے تو دونوں ہاتھ کے پھیلاؤ کے برابر ہے، 2 ہاتھ اس سے میں نزدیک ہوتا ہوں. اور جب وہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں. اور ایک روایت میں ہے کہ مطلب تیزی سے میں بڑھ کر کے آتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا واذا تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا واذا اتانی مشیا اتیتہ ہرولا. الفاظ کے اندر اختلاف ہے لیکن مفہوم وہی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر بتایا گیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اسی طریقے سے، یہ بھی حدیث قدسی ہے پہلے کی طرح سے، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها وازید ومن جاء بالسیئۃ فجزاؤہ سیئۃ مثلها او اغفر ومن تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا ومن تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولا ومن لقینی بقراب الارض خطیئۃ لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلها مغفرۃ. اس کے اندر کچھ چیزیں زائد ہیں، اضافہ ہیں، اس لیے اس کا مفہوم دیکھتے ہیں. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو شخص نیکی کرے میں اس کی 10 نیکیاں لکھتا ہوں یا اور اس سے زیادہ. یعنی یہ نیکی کے تعلق سے کہ جب آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اسے بدلہ دیتا ہے. اور جو برائی کرے اس کی ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے یا معاف کر دیتا ہوں. دیکھیے دونوں کے جو ہے پیمانے الگ الگ ہیں. بلکہ نیکی کے بارے میں کہ بندہ جو ارادہ کر لیتا تو بھی اس کو ایک نیکی مل جاتی، اور جب نیکی کر لیتا ہے تو 10 گنا ملتا ہے اس کا یا اس سے بھی زیادہ، 700 تک حدیث میں ایک. اور برائی کا دیکھیے پیمانہ الگ ہے. انسان اگر برائی دل میں سوچتا ہے یہ مجھے کرنا ہے غلط کام تو اس پر اس کو گناہ نہیں ملتا ہے یہاں تک کہ برائی وہ کر لے. برائی جب کر لیتا ہے تو اس پر بھی اس کو صرف ایک بدی ملتی ہے، ایک گناہ ملتا ہے. اور آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ ممکن ہے معاف بھی کر دوں. تو یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اس کا فضل ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ نیکی کا محض وہ دل میں ارادہ کر لیا تو ایک نیکی مل گئی، ایک ثواب اس کو مل گیا. اور اگر نیکی کرتا ہے تو 10 ثواب ملتا ہے یا اس سے بھی زیادہ اللہ دے سکتا ہے، بے حساب بھی دے سکتا ہے، 700 تک بڑھا سکتا ہے یا اس سے بھی زیادہ. لیکن برائی اگر سوچتا ہے تو سوچنے پر اسے گناہ نہیں ملتا ہے یہاں تک کہ کرے. اگر برائی کرتا ہے تو اتنا ہی اس کو ملتا ہے گناہ. ایک برائی کیا تو ایک گناہ ملے گا. اور دیکھیے اللہ رب العالمین کا کرم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاف بھی کر دے. پھر اس کے بعد وہی چیز اس کے اندر ہے حدیث میں جو پہلی حدیثوں میں ہے کہ جو بندہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے میں اس کے نزدیک ایک ہاتھ ہوتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ ہوتا ہوں، اور جو میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے میں اس کے پاس دوڑتا ہوا جاتا ہوں، اور جو مجھ سے ملے زمین بھر کے گناہوں کے ساتھ اس حال میں کہ وہ شرک نہ کیا ہو
تو میں اتنی بخشش کے ساتھ اجر کے ساتھ اس سے ملوں گا۔ یہ دیکھیے اس میں اور زیادہ خوشخبری ہے مزید، یعنی گویا اگر انسان شرک کر کے نہ جائے، اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے، شرک اس کے اندر نہیں پایا جا رہا، یعنی اس کا عمل خالص ہے، توحید پر اس کی موت ہوئی ہے، اس کا عمل خالص ہے، شرک نہیں کیا اس نے، اور نہ شرک پر موت ہوئی ہے، تو کہا اس کے بعد وہ کتنا بھی گناہ کرے، شرک نہ ہو، بس اس سے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں، کتنا بھی گناہ، کتنا گناہ بولے، زمین بھر کے گناہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ کا اتنی ہی میں بخشش سے اس کے ساتھ ملوں گا، یعنی وہ سب معاف کر دوں گا، مجھ سے ملے گا تو سب معاف کر دوں گا، چاہے زمین بھر کے گناہ لائے، لیکن وہ شرک نہ کیا ہو تو معاف کر دوں گا، شرک کیا ہوگا تو نہیں معاف ہوگا۔ اچھا دیکھیے، ساری حدیثوں میں ایک الفاظ جو ہے وہ کامن ہے، وہ سب میں آیا، اور اسی کے لیے شیخ ربیع نے ان ساری حدیثوں کو ذکر کیا، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت ابو ذر غفاری، ان سب سے جو حدیثیں مروی، ہرولہ کے لفظ کے لیے لایا۔ ہرولہ مانے تیز دوڑنا، تیز قدموں سے چلنا، ایک ہوتا ہے دوڑنا، ہوتا ہے جرا اجری، تو دوڑنا یہاں مراد ہے تیز قدموں سے چلنا، آدمی چل رہا ہے لیکن تیزی سے چل رہا ہے، قدم بڑھا کے چل رہا ہے تیزی سے، اسی کو ہرولہ کہتے ہیں۔ اس تعلق سے جو ہے کچھ لوگوں کے اقوال ہیں، ہرولہ جو تیز قدموں سے چلنے کے معنی میں ہے، اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے، یہ فعلی صفت ہے، صفت فعلیہ۔ اس تعلق سے بعض سلف نے کیا کہا ہے، امام ابن مندہ رحمہ اللہ، جن کی وفات 395 میں، یعنی یہ 4 صدی ہجری کے، ان کی کتاب ہے التوحید کے نام سے، کتاب التوحید۔ اس سے پہلے بتایا گیا کہ پہلے کے سلف کے لوگ جو ہے عقیدے کی کتابوں کو، عقیدے اور منہج کی کتابوں کو کتاب التوحید کے نام سے جانتے تھے، اور بھی کئی نام، کتاب الشریعہ، کتاب التوحید، کتاب السنہ، اس طرح کی نام رکھتے تھے لوگ، تو توحید بھی رکھتے تھے لوگ۔ اچھا، عقیدہ جو بہت بعد میں لوگوں نے رکھا ہے، کتاب العقیدہ، تو اس کے اندر یہ کہتے ہیں امام ابن مندہ رحمہ اللہ، اس صفت کا بیان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وارد ہوئی ہے، ہرولہ کا لفظ اللہ تعالیٰ سے قرب و بعید کے معنی میں، قرب اور بعید کے معنی میں، پھر آپ نے مذکورہ حدیث کو نقل کیا جن میں ہرولہ کا ذکر آیا ہے، ابو ہریرہ، انس بن مالک اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اجمعین سے، اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے قرب اور بعید کے معنی میں آیا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ تیز قدم سے چل کر کے آئے گا کسی کی طرف تو قریب ہوگا، اور گویا پہلے بعید تھا، دور تھا، اس کے بعد قریب ہوا، تو کہہ رہے ہیں کہ ایک لفظ سے اللہ تعالیٰ کے لیے قریب اور بعید ہونے کا، قریب اور دور ہونے کی صفت جو ہے ثابت ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی کسی کے قریب آتا ہے تو اس کا مطلب پہلے وہ دور تھا، پھر قریب آیا۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے مدارج السالکین، اس کے اندر کہتے ہیں، پس محب کا کام یہ ہے کہ اس کی روح جب اس کے حبیب سے جڑ جائے، اس کی محبت سے مزید کا طالب ہو، اور اس کے اسباب قوت کا، تو وہ اس کے لیے کام کرتا ہے، پھر اس سے آگے بڑھتا ہے اپنے حبیب کی محبت کی طلب میں، اور اس کے حصول کے لیے کام کرتا ہے، اور پہلا طلب ختم نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی اس سے کبھی جدا ہوتا ہے، بلکہ اسی کے تحت دوسرا طلب بھی آ جاتا ہے۔ اس طرح ان دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے، اور اس وقت اسے یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے حبیب کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، پس جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ،
تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں۔ اس طرح وہ اپنے رب کا تقرب حاصل کرتا ہے، اس کی خاطر اپنی محبت کو باقی رکھنے اور اپنے لیے اپنے رب کی محبت کو چاہنے کی خاطر۔ اس وقت اپنے حبیب کی محبت کی طلب میں کمر کس لیتا ہے تاکہ تقرب کے مختلف انواع کا استعمال کر سکے۔ اس طرح اس کا دل محبت، انابت، توکل، خوف و رجا میں ڈوب جاتا ہے اور اس کی زبان ذکر و تلاوت سے تر رہتی ہے اور اس کے اعضاء و جوارے اطاعت کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے حبیب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی طور بھی کمزور نہیں پڑتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو اسے اس مقصد تک پہنچاتا ہے جہاں تک نہیں پہنچا جا سکتا مگر اسی راز کے ذریعے، اور اسی باب سے اس تک جایا جا سکتا ہے۔ اور اس وقت اس کی سیرت و کردار میں سلوک کے تمام اوصاف جمع کر دیے جاتے ہیں، حضور قلب، ہیبت و خوف، مراقبہ سے لے کر نفی خواطر اور تخلیہ باطن تک۔ کیونکہ ایک محب تقربات کے باب میں پہلے ظاہری اعمال سے ابتدا کرتا ہے اور اسی کو ظاہر التقرب کہتے ہیں، پھر ترقی کر کے حال التقرب تک پہنچتا ہے اور اس وقت اپنے حبیب کے ساتھ کلی طور پر جذب ہو جاتا ہے، اپنی روح، اپنے دل، اپنی عقل اور اپنے بدن کے ساتھ، پھر ترقی کر کے احسان کی حالت میں جا پہنچتا ہے اور وہ اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہے گویا وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ اس وقت وہ اس سے تقرب حاصل کرتا ہے اپنے باطنی اعمال اور اعمال قلبی کے ذریعے، جیسے محبت، انابت، تعظیم، اجلال، خشیت وغیرہ۔ پھر اس وقت اس کے باطن سے روح کے جود و سخا کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اپنے حبیب کی محبت میں بغیر کسی تکلف کے۔ اس وقت وہ اپنی روح، اپنی جان، اپنی سانس، اپنا ارادہ اور اپنے اعمال سب کو اپنے حبیب کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، یقینی طور پر نہ کہ تکلف کے طور پر۔ جب ایک محب اسے حاصل کر لیتا ہے تو وہ حال التقرب، اس کے راز، اس کے باطن کے پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر اسے نہیں پاتا تو وہ تقرب حاصل کرتا ہے اپنی زبان اور اپنے بدن اور صرف اپنے ظاہری اعمال سے۔ ایسی صورت میں وہ اسی کی مداومت کرتا ہے اور اذکار و اعمال پر عمل پیرا رہتا ہے، اس امید میں کہ وہ حال التقرب کو حاصل کر لے۔ اس قرب باطن کے علاوہ بھی ایک امر ہے، اور اس کی سب سے بہتر تعبیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون کر سکتا ہے، جو مخلوق میں اللہ کے سب سے زیادہ قریبی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے قول کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا ومن تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا، یعنی جو مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا مجھ سے ایک ہاتھ، اور جو ایک ہاتھ قریب ہوتا تو میں دو ہاتھ، جو مجھے چل کے آتا ہے میری طرف میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ بہرحال امام ابن قیم رحمہ اللہ مدارج السالکین کے اندر اس چیز کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور ایک انسان کا اللہ تعالیٰ سے کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، اس کو بیان کرتے ہیں محبت کے طور پر۔ قربت اور محبت کے طور پر ایک بندے کا اپنے خالق کے ساتھ کیا رابطہ ہے، کیا تعلق ہے، بہت ہی تفصیل سے اور بہترین انداز میں بیان کرتے ہیں اپنی جامع کتاب، اور ایک بہت ہی نفیس کتاب مدارج السالکین کے اندر، جو کہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے احکام کو اچھی طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔